مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں ان چیزوں کا بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دھیان رکھیں، اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، ان میں سے اگر کوئی کسی کو ہوگا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلقہ میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گئے، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلقہ سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلقہ میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلقہ میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود حقنہ لیا، یعنی کسی دوا کی بتی یا پچکاری پیچھے کے مقام میں چڑھانا جس سے اجابت ہو جائے، یا ناک کے نتھنوں سے دوا چڑھائی، یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ البتہ پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہ گیا۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلقہ سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلقہ میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلقہ میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہے اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ منہ میں رنگین ڈوڑا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، اگر قطرے دو قطرے ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ فضلے کا مقام باہر نکل آیا، پاخانہ کرنے کا مقام باہر نکل آیا تو حکم یہ ہے کہ خوب اچھی طرح کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ کر اٹھیں تاکہ تری باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ ان باتوں کا دھیان رکھیں، اگر ان میں سے کوئی ہوتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں دعا اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو علم سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔